جی بیٹا، ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے تعارف حدیث۔ اس میں سب سے پہلے ہم حدیث کی تعریف پڑھیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے لغوی معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات چیت کرنا یہ گفتگو کرنے کے ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے اصطلاح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب مزید اس میں جو ہے وہ رائٹر نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ حدیث مطلب اگر ہمارے پاس ڈیفینیشن یا تعریف کے بارے میں کہا جائے تو ہم ایک لائن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کہا گیا ہے۔ مزید تھوڑا سا اگر ہم اپنی ڈیفینیشن میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے آپ اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو آپ اگر مزید یہ اپنے 3 پوائنٹس ایڈ کر دیں گے جو آگے لکھے ہوئے ہیں تو آپ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں اس میں وہ کیا کہتا ہے، نمبر 1 پوائنٹ جو اس میں ایڈ کرتا ہے اسی حدیث کی تعریف میں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال اور پاکیزہ ارشادات، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے اس میں اردو کے کچھ اچھے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں۔ بیٹا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، ہر بات وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بات کرنے کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بات ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، لیکن جب آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی، جملے کی ساخت اچھی ہوگی، جسے ہم انگلش میں سینٹینس اسٹرکچر کہتے ہیں، تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ آپ کا طرز بیان یعنی کہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن اس کو بتانے کا انداز کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو اس میں بیٹا آپ نے اچھی کوشش کرنا ہے اچھے الفاظ یوز کیا کریں، اور یہ آج کل کے بچوں کی اردو بہت ویک ہے، تو وہ یہ ووکیبلری یوز کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں جو ڈیفینیشنز بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو ڈیفینیشنز جو پوائنٹس بک میں دیے گئے ہیں اور جو الفاظ کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں اچھی ووکیبلری کے، وہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اب ارشادات تھے، ہم نے اس کو اقوال کا نام دے دیا ہے، اور ارشادات کے ساتھ اگر ہم پاکیزہ ارشادات لگا دیتے ہیں جملہ اور اچھا ہو گیا ہے۔ مبارک اقوال کے ساتھ ہم نے مبارک اقوال لگا دیے ہیں تو مزید مقدس ہو گیا، جس سے ہم اپنی رسپیکٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شو کر رہے ہیں، اور ہم اپنا انداز بیان بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم کس قدر جو ہیں وہ اس سے ہم لائل ہیں، یا مخلص طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال اور پاکیزہ ارشادات۔ دوسرا جو اس میں پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں، دوسری طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ روایات۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا، دوسرا صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ روایات، یعنی کہ وہ روایات جن میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بیان کیا ہو، یعنی کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یعنی کہ بولا، اور دوسرا وہ جو انہوں نے کر کے دکھایا اور ان کے کیے ہوئے کو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے علاوہ افعال بھی حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں۔ دوسرا بیٹا تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے وہ باتیں اور وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور آپ نے ان کی تعریف و تحسین فرمائی، یعنی کہ آپ کے سامنے وہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ نے بے شک اس کو کہا نہیں، آپ ویسا نہیں کرتے تھے، نہ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا کریں، نہ آپ ایسا کرتے تھے، لیکن اگر وہ کام آپ کے سامنے اچھا ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو یا یہ تحسین فرمائی یا اس پر خاموش رہے، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کی، یعنی کہ نہ اس کو برا کہا نہ اس کو اچھا کہا۔ ایسی باتیں اور کام بھی حدیث میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں، آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں اسے تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تینوں کی تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں، اس کو آپ کسی طرح سے بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ یہ تینوں پوائنٹس اوپر والی لائن کے ساتھ نہیں لکھو گے آپ کی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو ہمیں مزید ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ہمیں لکھنا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر 4 نمبر کا سوال ہے تو جو ڈیٹیل ہم چھوٹی کلاسوں میں دیتے تھے 4 لائنوں کی وہ ہوگی، نہیں بیٹا، آپ نے یہاں بھی ڈیٹیل زیادہ دینی ہوتی ہے، مارکس بے شک کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث کی چند اصطلاحات۔ متن، اصطلاحات حدیث کی متن، اس میں سب سے پہلے بیٹا الف نمبر پہ ہے متن۔ حدیث جن الفاظ میں بیان کی جاتی ہے وہ حدیث کا متن کہلاتا ہے۔
یہ متن عربی زبان میں ہوتا ہے اور بینہ وہی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے بالکل بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ جیسا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا کا ویسا صحابہ کرام نے آگے اس کی تبلیغ فرمائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہوں۔ مختصراً حدیث کی اصل عبادت کو متن کہتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہم ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے، الف کوئی حرف بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا ہم جب ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ بالکل کرنا چاہیے کہ ہم سیم وہی ترجمہ جو ہے وہ لکھیں، اور اس کی تشریح میں ہم اپنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کہا جاتا ہے تو سیم وہی الفاظ ہونے چاہیے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد راوی کیا ہے؟ حدیث کی روایت کرنے والے یا حدیث بیان کرنے والے شخص کو حدیث کا راوی کہا جاتا ہے، جو موسٹلی صحابہ کرام سے یہ حدیث لی گئی تو صحابہ کرام تھے۔ سند، راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ بعض دفعہ حدیث کا راوی ایک نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتا ہے، اس سے ایک دوسرا شخص سنتا ہے، دوسرا شخص وہی بات تیسرے کو بتاتا ہے، اس طرح تیسرا شخص وہی بات چوتھے تک پہنچاتا ہے۔ راویوں کا جتنا سلسلہ بنتا چلا جائے گا وہ حدیث کی سند کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سند ہوگی کہ سند کس سے آئی اور اس سے پہلے کس نے بتائی اس کو، پھر اس سے پہلے کس نے بتائی، اس طرح سے وہ سلسلہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا جڑتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے صحیح سین۔ عربی زبان میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جس کا اطلاق دو کے عدد پر ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دو صحیح۔ حدیث کی اصطلاح میں اس کا اطلاق حدیث کی دو نہایت معتبر صحیح کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے اطلاق، مطلب یہ لفظ دو کے لیے ہے تو اس میں دو حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم، اس لیے ان دو کتابوں کو صحیح سین کہتے ہیں۔ صحیح بیٹا، یعنی کہ راوی ہو گیا وہ جو کہ حدیث کو روایت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیٹا متن ہو گیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی جو حدیث بیان کرنے والا ہے، سند اگر بیان کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، صحیح سین احادیث کی بیٹا دو کتب ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد صحاح ستہ ہے، صحاح صحیح کی جمع ہے اور ستہ عربی میں 6 کے عدد کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 کے عدد کو کہتے ہیں، لہٰذا صحاح ستہ کے معنی ہوئے 6 صحیح۔ حدیث کی اطلاع میں سے مراد حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، حدیث کی جن 6 صحیح کتابوں پر صحاح ستہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اب بیٹا صحاح ستہ میں 6 کتابیں ہیں۔ اکثر یہ شارٹ کوسچن میں سوال آ جاتا ہے کہ صحاح ستہ کے نام لکھیں، تو اس میں سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری۔ یہ عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی تصنیف ہے۔ یہ 1904 میں 194 ہجری میں، یعنی کہ 194 ہجری سے لے کے اس کے بعد ہے 256 ہجری کے درمیان یہ تصنیف جو ہے وہ لکھی گئی، اور یہ صحیح بخاری کی ہے 194 سے 256 ہجری کے درمیان۔ نیکسٹ بیٹا پہلی صحیح بخاری تھی، دوسری ہے ہمارے پاس صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے رائٹر ہیں ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، اور یہ لکھی گئی ہے 206 ہجری سے لے کے 261 ہجری کے درمیان۔ تیسری ہے جامع ترمذی۔ اس کتاب کے مؤلف ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت الترمذی ہیں۔ یہ لکھی گئی ہے 209 ہجری سے 279 ہجری کے درمیان۔ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام ابو داؤد سلیمان الشد سجستانی ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے 206 ہجری سے 275 ہجری کے درمیان۔ سنن نسائی مؤلف کا اسم گرامی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ہے، اور یہ کتاب 215 ہجری سے 303 ہجری کے درمیان تصنیف کی گئی۔ چھٹی اور آخری کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ کتاب ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ العربی کی تصنیف ہے، اور یہ لکھی گئی ہے 209 ہجری سے 203
73 ہجری کے درمیان۔ تو بیٹا یہ صحیح کی 6 جو ہیں وہ کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤدی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ تو ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے، اور ان کے جو مؤلف ہیں ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے۔ تو آج کے لیکچر میں بیٹا اتنا کافی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی۔